رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیچھے کوئی ایسی بات کہے جو اس کو ناپسند ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعتاً حقیقتاً اس کے اندر وہ بات موجود ہو جو بیان کی گئی ہے تو فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے اور الزام ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی جو ٹھگنی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت کتنی چھوٹے قد کی ہے، کتنی گٹی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ غیبت ہے کیونکہ تم نے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں کتنا آپس میں غیبت کرتی ہیں، ایک دوسرے کی غیبت چغلی، ساس بہو کی، بہو ساس کی، نندوں کی آپس میں، دورانی جٹھانی کی آپس میں ایک دوسرے کی اتنی چغلیاں ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بو کا اثر محسوس ہو جاتا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن آج نہیں ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ غیبت آج اتنی زیادہ ہونے لگی ہے، چغلی اور غیبت اتنی زیادہ ہونے لگی ہے کہ اس کی بدبو کا اثر ہی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ اثر جاتا رہا، اس کا احساس ہی جاتا رہا۔ مثال کے طور پر جیسے بھنگی پاخانہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے اس کی بدبو کا کہ وہ وہاں بیٹھ کر کے کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دباغت کا کام کرتا ہے، کھال کو پکانے کا کام کرتا ہے، دباغت دینے کا کام کرتا ہے چمڑے کو، تو وہ بھی اس کی بدبو کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتا ہے۔ اس کے برخلاف عام آدمی، دوسرا آدمی اس جگہ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہی آج غیبت کا معاملہ ہے کہ انسان آج غیبت اتنی کرنے لگا ہے، بڑے بڑے دینداروں کی مجلسیں، بڑے بڑے جو شریف لوگ کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، ان کی مجلسیں بھی آج کل غیبت سے خالی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کسی کا تذکرہ شروع کر دیا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ان سے فرمایا کہ پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا، یعنی غیبت شروع کر دی کسی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا لیا ہو۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اعمال یعنی ان کی نورانیت اور ثواب کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایک تو جھوٹ، دوسرے غیبت، اور تیسرے کسی کے ستر کو دیکھنا۔ میرے بھائیو مسلمانوں، آج ہم غور کریں کہ ہم جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ جھوٹ، ہر انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، گھروں میں، موبائل پہ جھوٹ، اور اسی طریقے سے مسجدوں تک میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو ہم جھوٹ سے بھی نہیں بچتے ہیں، حالانکہ جھوٹے آدمی سے اتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ 1.5 میل دور چلے جاتے ہیں جھوٹے آدمی سے، اور آج بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، دو رخی باتیں کرنے کو چغلی کہتے ہیں، میرے سامنے میری، اس کے سامنے اس کی، تو یہ چغلی ہے۔ اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ تو آج یہ مرض عام ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے حضرات جو ایک دوسرے کے ستر کو بھی دیکھتے ہیں، ستر کو دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔